وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا۔ پاکستان میں سے اس نے کروڑوں روپے کمائے تھے اور کمائی کے معاملے میں حلال حرام کی تمیز کبھی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی اولاد کو تعلیم دلوانے کے لیے امریکہ بھیج رکھا تھا۔ جب اولاد پڑھ کر فارغ ہوئی اور وہیں سیٹ ہو گئی تو وہ بھی اپنا مسیحائی والا کاروبار سمیٹ کر امریکہ جا بسا تھا۔ یہاں اس نے کروڑوں ڈالر جمع کر رکھے تھے اور بیٹے کے ساتھ مل کر ایک ذاتی ہسپتال بنا لیا تھا۔ امریکہ جانے سے پہلے اس نے پاکستان میں ایک آخری ظلم کیا تھا اور آخری رشوت لی تھی، جس کے بعد وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا اور پاکستان سے جاتے ہی اس کا مکافات عمل شروع ہو گیا تھا۔ اس کا نام ڈاکٹر خالد تھا، تعلق سندھ سے تھا، انتہائی متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، مگر بلا کا ذہین تھا، پڑھائی میں ہمیشہ پہلے نمبر پر رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس نے گورنمنٹ کی طرف میڈیکل کی تعلیم مفت دلوانے کے علاوہ ماہانہ وظیفے کا اعلان بھی کر دیا تھا تاکہ اس ملک کی خدمت کر سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوران تعلیم ہی اس نے مختلف پرائیویٹ ہسپتالوں میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں تک تعلیم مکمل کرتے کرتے اسے نہ صرف کام کا تجربہ ہو گیا تھا بلکہ وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ بنا مریض کا احساس کیے انسانیت کے جذبے کو مار کر کیسے سے کمیشن کی خاطر علاج کے نام پر غریب لوگوں کو بغیر ضرورت ہی ادویات دینی ہے، یہاں تک اپنی کمیشن ہاتھ سے جانے نہیں دینی چاہیے، سامنے والے انسان کی جان ہی بھلا کیوں نہ چلی جائے۔ یہ سب کچھ سیکھ کر بجائے سدھرنے کے تعلیم مکمل ہوتے ہی ڈاکٹر صاحب نے پرائیویٹ ہسپتال میں بیٹھ کر حلال حرام کی تفریق کے بنا ہی پیسہ کمانا شروع کر دیا تھا اور ساتھ ہی گورنمنٹ ملازمت کی تلاش جاری رکھی تھی جو اسے جلدی مل گئی تھی اور گورنمنٹ کی ملازمت ملتے ہی اس کی دولت میں دن دگنا اور رات چگنا اضافہ ہونے لگا تھا۔ سندھ کے اندر وڈیروں کے تشدد سے ٹوٹ جانے والی ہڈی پسلی کو وہ میڈیکل رپورٹ میں حادثاتی طور پر ٹوٹی ہوئی ہڈی قرار دے دیتا تھا یا پھر اسے خود ساختہ چوٹ قرار دے دیتا تھا، یہاں تک کہ وڈیروں جاگیروں کے ہاتھوں مر جانے لوگوں کی موت کو طبعی موت یا خودکشی کا رنگ دے دیتا تھا اور ان وڈیروں جاگیروں کے ہاتھوں عزت لٹانے والی مجبور اور لاچار لڑکیوں کی میڈیکل رپورٹ نل کر دیتا تھا۔ اس سب کے بدلے وہ لاکھوں روپے وصول کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ملازمت کے محض 5 سال بعد ہی وہ کروڑ پتی بن گیا تھا۔ بعد ازاں جب حرام کی کمائی پاکستان میں سنبھال کر رکھنا اسے مشکل لگنے لگا تو اس نے اپنی دولت امریکہ منتقل کرنا شروع کر دی اور مستقبل بعید میں خود بھی وہیں جا کر اپنا مسکن بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی ملازمت پوری کرے گا کیونکہ وہ ہمیشہ ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور انہی کو سپورٹ کی تھی۔ اس نے شادی بھی ایک جاگیردار کی بیٹی سے کی تھی تاکہ سیاسی طور پر مضبوط رہے اور ملازمت میں کوئی خلل نہ آئے۔ 2 بچوں کے بعد اس نے بیوی بچوں کو امریکہ بھیج دیا اور خود پاکستان میں اپنے ہسپتال بنا لیے جو اس ملک کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ یہاں سے حلال حرام کما کر امریکہ بھیجتا رہا جہاں اس کی اولاد اسی پیسے پر پرورش پاتی رہی۔ اس کے پاس آخری کیس ایک لڑکی کا آیا جو یتیم تھی، اس کا باپ ہاری تھا اور وڈیرے کا تشدد سہتے سہتے مر گیا تھا۔ بعد ازاں وڈیرے نے اسی یتیم لڑکی کو ڈرا دھمکا کر نکاح کر لیا تھا اور جب اپنی ہوس مٹا چکا، دل اس غریب مزدور کی بیٹی سے اکتا چکا تو اس نے لڑکی کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی تھی، مگر نہ جانے کیسے لڑکی کی ماں موقع پر پہنچ گئی اور مجبوراً اسے لڑکی کی والدہ کے ساتھ لڑکی کو لے کر ہسپتال جانا پڑا۔ ہسپتال پہنچ کر لڑکی نے اپنی والدہ کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح اس کے شوہر نے اسے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکی کے بتانے کے بعد اس کی والدہ نے ہسپتال ہی دہائی دینا شروع کر دی تھی۔ جب لڑکی کے شوہر نے حالات بگڑتے دیکھے تو ڈاکٹر خالد کو کہا کہ اگر کسی طرح لڑکی مر جائے اور یہ ثابت نہ ہو کہ اسے زہر دیا گیا ہے تو میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ یوں ڈاکٹر صاحب نے آخری بار منہ اور جیب بھر کر رشوت وصول کی اور لڑکی کی موت کو خودکشی قرار دے کر کیس کو قانونی چارہ جوئی سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ لڑکی کی والدہ کے شور مچانے پر ڈاکٹر صاحب نے اپنے گارڈز کو حکم دیا اور درندے نما گارڈ بنا صنفی امتیاز جانے عورت کو تھپڑ اور بندوق کے بٹ مارتے ہوئے ہسپتال سے باہر پھینکائے۔ لڑکی کی لاش اس کے قاتل شوہر کے حوالے کر دی گئی۔ علاقے میں بتا دیا گیا کہ لڑکی کو اس کے شوہر غیر محرم مرد کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور شوہر کے خوف کی وجہ سے لڑکی خودکشی کر گئی۔ یوں وڈیرا بھی بچ گیا، لڑکی بھی مر گئی اور تہمت کے بعد لڑکی کا کردار بھی مر گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جیب اور منہ بھر کر رشوت وصول کی، ریٹائرمنٹ لے کر امریکہ اپنی فیملی کے پاس منتقل ہو گئے۔
اولاد جو یورپی ماحول میں پڑی بڑی تھی، والد سے ہمیشہ دور رہی تھی، ان کے لیے ڈاکٹر صاحب کا ہونا محض ایک اضافی وجود کا ہونا تھا۔ انہیں اپنے والد سے کوئی محبت نہیں تھی۔ والد صاحب نے جیسے تیسے کر کے بیٹے کے ساتھ ایک ہسپتال بنایا جس میں بیٹے اور بیٹی کو برابر کا حصہ دیا، مگر بیٹی نے اپنے بوائے فرینڈ کے کہنے پر ہسپتال سے اپنا حصہ الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اونے پونے داموں ہسپتال بیچ کر بیٹی کو رقم دی گئی اور باپ اسی صدمے سے فالج کا مریض ہو گیا۔ اس کی ساری زندگی کی حرام کی کمائی محض 1 سال میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ بیٹے نے ان پیسوں سے اپنا بزنس شروع کر لیا۔ بیٹی بوائے فرینڈ کو لے کر لندن چلی گئی، جبکہ ڈاکٹر صاحب کے فالج زدہ وجود کو ایک پرائیویٹ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ چند دن پہلے ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن تک ان کی لاش ان کے بیٹے کے انتظار میں پڑی رہی اور بیٹا آ جانے کل آنے اور لاش وصول کرنے کا کہتا رہا۔ مجبوراً جب لاش گلنے سڑنے لگی تو اسے بنا کفن جنازے کے دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور جب یہ بات ایک انڈین ہندو کو پتہ چلی تو اس نے چند ہندوستانی مسلمانوں سے کہہ کر مردہ خانے میں پڑے ڈاکٹر صاحب کو غسل اور کفن دلوایا، ان کا جنازہ پڑھوایا اور انہیں دفن کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جس مقتولہ کی ماں کو دھکے دے کر ہسپتال سے نکالا تھا، اس نے بد دعا دیتے ہوئے کہا تھا، ڈاکٹر تم نے مجھ پر زمین تنگ کر دی ہے، خدا تم پر قبر کی زمین تنگ کر دے گا۔ اس کی بد دعا پوری ہوئی اور جس قبر میں ڈاکٹر صاحب کو اتارا گیا وہ ان کے وجود سے بہت زیادہ تنگ، مجبوراً بزور بازو قبر میں لٹایا گیا، مٹی ڈال دی گئی، مگر افسوس جس اولاد کی خاطر انہوں نے ساری زندگی خدا کے احکامات کو پس پش ڈال کر زندگی گزاری، آج وہی اولاد ان کے آخری دیدار کے لیے نہیں آئی۔